حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو میں ایک شخص کے یہاں پہنچا. انہوں نے اپنا سارا مال میرے پاس جمع کیا. میں نے دیکھا کہ ان میں ایک سالہ اونٹنی لازم آتی تھی. جو مال انہوں نے جانور تھے میرے سامنے جو رکھا تو جو ان پر جو زکوٰۃ بنتی تھی ان کے مال پر وہ ایک سالہ اونٹنی لازم آتی تھی. میں نے ان سے کہا کہ اپنی زکوٰۃ میں ایک سالہ اونٹنی دے دو کیونکہ یہی آپ کے ان اونٹوں کی زکوٰۃ بنتی ہے. اب ان کا جواب سنیے. کہنے لگے ایک سال کی اونٹنی کس کام آئے گی؟ وہ نہ تو سواری کا کام دے سکتی ہے نہ دودھ کا. یہ دیکھیے ایک طاقتور اور موٹی اونٹنی ہے, آپ اس سے زکوٰۃ میں لے جائیں. میں نے کہا میں ایسی شے ہرگز نہیں لوں گا جس کا مجھے حکم نہیں فرمایا گیا. سبحان اللہ, قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم رضوان کی اطاعت رسول اور اطاعت شریعت پر. واہ کتنی زبردست اطاعت کہ وہ بڑھ کر دے رہے تھے. یہ ان کا دینے کا جذبہ, وہ نہیں لے رہے تھے. ان کا اطاعت شریعت کا جذبہ دیکھیے. ہاں البتہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریبی ہیں. اگر دل چاہے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ خود ہی پیش کر دیں. اگر آقا نے قبول فرما لی تو میں لے لوں گا, اور انکار فرما دیا تو نہیں لوں گا. یعنی یہ جانتے تھے کہ شریعت کے مالک پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ لے لیں گے تو یہی شریعت ہے, نہیں لیں گے تو یہی شریعت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور وہ اسی اونٹنی کو جو وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے تھے اسی اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ چل پڑے. جب ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کا قاصد میرے مال کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے میرے پاس آیا. خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ حضور نے یا آپ کے قاصد نے میرے مال کو ملاحظہ فرمایا ہو. یا کیا بات ہے یہ, یعنی کتنی خوشی ہو رہی تھی ان کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا آپ کے کسی قاصد نے میرے مال کو یہ ملاحظہ کیا ہے, میرے مال کو دیکھا ہے تاکہ میں اسے سے اپنی زکوٰۃ ادا کر سکوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے عرض کی میں نے آپ کے قاصد کے سامنے اپنے تمام اونٹ پیش کر دیے تو ان کے خیال میں مجھ پر ایک سال کی اونٹنی لازم آتی تھی. ایک سال کی اونٹنی نہ تو دودھ کے کام دے سکتی ہے اور نہ ہی سواری کا. اس لیے میں نے ایک جوان صحت مند اونٹنی پیش کی, وہ اسے زکوٰۃ میں قبول کر لیں. لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ اونٹنی میں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں, آپ اسے قبول فرما لیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر لازم تو وہی ہے, یعنی جو زکوٰۃ بنتی ہے تو وہی ہے جو تمہیں کہا گیا تھا. ہاں اگر تم اپنی خوشی سے زیادہ عمر کی اونٹنی دیتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا, اور ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اونٹنی یہی ہے جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں, آپ اسے قبول فرما لیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے لینے کی اجازت دے دی اور ان کے مال میں برکت کی دعا فرمائی. بیٹے بڑے اسلام بھائیو, اس روایت میں میں کہوں کہ آج ہم سب کے لیے کتنا سبق اور کتنی عبرت ہے. ایک طرف ہم جیسے کمزور قسم کے لوگ کہ زکوٰۃ بھاری پڑ رہی ہے, یعنی زکوٰۃ مال ہے ہمارے پاس, مال کی کمی نہیں ہے, مال بہت, لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اور اگر دیتے ہیں تو مرے دل سے, منہ اتنا سا ہو جاتا ہے, منہ بالکل ختم سا ہو جاتا ہے. ارے خدا کے بندو تم غور تو کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, تمہاری قسمت کی معراج ہے کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے.